أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ. پہلے ماقبل والی آیات کا جو صورت گزری ہے ان کا ترجمہ دیکھ لیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطے لگا کر جانوں کو کھینچنے والے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولنے والے ہیں. والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو احکامات خداوندی کی تعمیل میں کائنات میں تیرتے پھرتے رہتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر الہی سے تدبیر کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم الٹے پاؤں واپس لوٹائے جائیں گے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب کہ ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بوسیدہ بربری. قالو، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، تلک اذن کرۃ خاسرہ، اگر ایسا ہوا تو یہ پلٹنا ہمارے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. فإنما ہی زجرۃ واحدہ، بلا شبہ یہ تو ایک ڈانٹ ہے. فإذا هم بالساہرہ، پھر وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے وادی مقدس میں جس کا نام طویٰ ہے. اذهب، جائیے فرعون کی طرف. انہ طغیٰ، کہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے. فقل، جا کر اس سے کہیے، هل لک الی ان تزکی، تیرے اندر کچھ رغبت ہے کہ تو پاکی کیا جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے پروردگار کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تجھ میں اس کا خوف پیدا ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، سو حضرت موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ، فرعون نے جھٹلایا. فَعَصَىٰ، نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر پھرا. يَسْعَىٰ، کوشش کرتا ہوا. فَحَشَرَ، لوگوں کو جمع کیا. فنادا، پکارا. فقال، کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ، سو اللہ نے اس کو پکڑ لیا. نکال الآخرۃ، دنیا کی سزا میں، آخرت کی سزا میں. والاولی، اور دنیا کی سزا میں. ان فی ذلک، بلا شبہ اس واقعے کے اندر، لعبرۃ، عبرت ہے. لمن یخشی، اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہو. انتم اشد خلقا، کیا تم جیسی یعنی انسانوں جیسی چھوٹی مخلوق کا بنانا مشکل ہے. ام السماء، یا آسمان جیسی بڑی مخلوق کا بنانا. بناہا، اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکہا، اس کی بلندی بہت رکھی. فسواہا، پھر اسے برابر کر دیا. واغطش لیلہا، اس کی رات کو تاریک بنایا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی دوپہر کو نکالا.
والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، زمین سے اس کا پانی نکالا، ومرعاها، اس کا چارہ نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو بطور میخ کے گھاڑ دیا، متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم، تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گا بڑا ہنگامہ، یوم، وہ دن ہوگا، یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کرے گا اس چیز کو جو اس نے کوشش کی تھی، وبرزت الجحیم لمن یرى، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ہر اس آدمی کے لیے جو اس کو دیکھے گا۔ فاما من طغى، تو جس بندے نے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا ہوگا یا سرکشی اختیار کر رکھی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، اور آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم هی المأوى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو بندہ ڈرا، مقام ربہ، اس جہاں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعة، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب آئے گی، فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ، الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم یا قیامت کا وقوع یا قیامت کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے، انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس آدمی کو، یخشاہا، جو ڈرتا ہو، کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ قیامت آئے گی نا، یوم کأنہم یوم، جس دن وہ قیامت آئے گی، اس دن یرونہا لم یلبسو، جب یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو یوں گمان کریں گے، لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا میں انہوں نے اتنا ہی وقت گزارا ہے جیسا کہ ایک پچھلا پہر یا شام کا وقت ہوگا۔ ترجمہ حل ہو گیا جناب؟ جی بات سمجھا دیں۔ آگے والی صورت ہے سورہ عبس، قرآن کریم کے اندر اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ 23 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس صورت کے نازل ہونے کا نمبر آتا ہے 24واں۔ کتنا نمبر آتا ہے؟ 24واں۔ 42 آیات پر مشتمل یہ مبارک صورت ہے، 130 الفاظ اس مبارک صورت میں، اور 535 حروف اس مبارک صورت کے اندر ہیں۔ مکی زندگی کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں اس سے پہلے والی جتنی بھی صورتیں گزری ہیں وہ لمبی لمبی صورتیں ہیں۔ اب یہاں سے لے کر آخر تک چھوٹی صورتوں کا دورانیہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ جس کے اندر صرف ایک رکوع ہے، اور اس کے بعد سے لے کر سورت والناس تک صرف ایک رکوع والی ہی صورتیں آئیں گی۔ گویا کہ چھوٹی صورتوں کی جو ابتدا ہے وہ اس مبارک صورت سے ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے بھی آگے تقریباً 4 صورتیں مزید آئیں گی کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر مختلف انداز سے بیان کیا۔ گزشتہ سورۃ النازعات میں ذکر قیامت کا تھا، لیکن اس میں انداز وہ اختیار کیا گیا کہ جس کو حکما، فضلا، دانشور لوگ آسانی سے ان دلائل کو سمجھ سکیں۔ اس مبارک صورت کے اندر بھی ذکر قیامت کا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے انداز اللہ کریم نے جو اختیار کیا وہ انسانی جماعت، انسان کے رشتہ داروں کے حوالے سے ہے۔ انسان کی جماعت یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جی یہ میری قوم کے لوگ، یہ میری برادری کے لوگ، یہ میری پارٹی کے لوگ، تو پارٹی بازوں کے لیے، رشتہ داروں کا رونا رونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر اس مبارک صورت میں فرمایا ہے۔ اس مبارک صورت کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا۔ اس کے پہلے حصے کے اندر
ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، دوسرے حصے کے اندر ناشکر گزار بندوں کا احوال، اور تیسرے حصے کے اندر قیامت والے دن جب لوگ اپنی اپنی موج مستی میں ہوں گے، یعنی کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ واقعہ کچھ یوں ہوا، مکہ مکرمہ کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے میدان میں تشریف لے کر جاتے تھے، اللہ کے نبی امیر کے پاس بھی جاتے تھے، اللہ کے نبی غریب کے پاس بھی جاتے تھے۔ امراء سے مراد وہ لوگ تھے کہ جو سردار وغیرہ تھے، اور غریب سے مراد وہ لوگ تھے جو عام مزدور طبقہ یا غلام جتنے بھی ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی دونوں کو دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جتنا بھی بڑا طبقہ تھا مالدار، یہ لوگ منکر تھے پاک پیغمبر کے، قرآن کے، اللہ کے منکر تو نہیں تھے، لیکن قیامت کے منکر، قرآن کے منکر، توحید کے منکر اور رسالت کے منکر تھے۔ اللہ کے نبی ان کے پیچھے جاتے، ان کی مجلسوں میں جاتے، جب سرکار ان کی مجلسوں میں جاتے تو مختلف قسم کے جوابات اللہ کے نبی کو سننے کو ملتے۔ کبھی یہ کہتے آپ یہاں آ کر ہمارا وقت ضائع نہ کیا کریں، کبھی یہ کہا کرتے، کبھی کہتے کہ ہم نے اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ یہاں آ کر ہماری مجلس کو خراب نہ کیا کریں۔ کبھی وہ ہمارا والا بہانہ، جیسے بہت سارے ہم لوگوں کو کہتے ہیں چلے نماز کے لیے، وہ کہتے ہیں کپڑے صحیح نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ کبھی اس طرح کا بہانہ کہ ابھی نہیں بعد میں، فی الحال نہیں بعد میں، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ایک دن ان بڑے بڑے سارے خناسوں نے باقاعدہ ترتیب بنائی، ایک پلاننگ کی، چھیڑ خانی شرارت کی نیت سے یہ سرکار کے یہاں حاضر ہو گئے۔ جس وقت یہ سرکار کے پاس آئے، کچھ اور صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے پاس مجلس کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر دینداری کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب جب یہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلی تمنا یہی ہوتی تھی ان تک بات پہنچ جائے۔ مجلس میں موجود صحابہ بھی تھے، یہ لوگ بھی آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے یہ بدبخت اگر ایمان لے آئیں تو کم از کم ان کے جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور یہ مشہور اور معروف بات ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، ان کی وجہ سے سرمایہ دار طبقہ دین اسلام کے اندر بڑے پیمانے پر داخل ہوا۔ حضرت عمر، حضرت امیر حمزہ، ان دونوں حضرات کا اسلام قبول کرنا یہ کفر کے لیے ایک موت کا باعث بنا، اسلام کو قوت اور طاقت ملی۔ اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے کہ یہ بدبخت آ جائیں، ان کی دیکھا دیکھی کمزور لوگ بھی آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک گاڑیوں والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک گاڑی والا کسی کو جا کر دین کی دعوت دے گا تو اگلا بندہ سمجھے گا کہ واقعتاً جی جانا چاہیے۔ اب میں موٹر سائیکل پر کسی اور کے ساتھ لٹک کر جاؤں کسی کو دعوت دینے، اس کو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا چل میرے ساتھ، کیونکہ میں تو خود تو فیلی ہوں، تو تف تو فیلی ہو جائے گا۔ اگر یہ گاڑیوں والے، یہ جو صاحب سرور، اس بارے میں کلام نہیں انہوں نے پیسہ کیسے کمایا، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے یہ کہا ان کا پیسہ حلال یا ان کا پیسہ جائز، نہیں، وہ بات نہیں۔ وقتی طور پر آپ کے پاس گاڑی ہے، اب یہ گاڑی والا جب کسی جگہ جا کر دعوت دیتا ہے نا تو لوگ وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر ان کی بات کو جلدی قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے، یہ اگر آ گئے تو جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اب مجمع لگا ہوا تھا، ادھر سے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، نابینا صحابی تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے، وہ کہیں باہر سے آ رہے تھے، ادھر اللہ کے نبی کی بات چلتے چلتے وقفہ آ گیا، یعنی خاموشی تھی، نہ تو اللہ کے نبی بول رہے تھے نہ مجمع کے اندر سے کوئی بول رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے دیکھا نابینا آدمی ہے، تو انہوں نے وہیں سے دیکھ کر آواز کوئی نہیں آئی، تو انہوں نے اپنے اندازہ لگایا کہ سامنے سرکار کی مجلس ہوگی،
انہوں نے وہیں سے آواز لگانا شروع کر دی، یا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے وہ مجھے سکھلائیں۔ اب وہ مسلسل، اب یہاں پر خاموشی ہے، اللہ کے نبی نے انکار بھی نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی نے جواب بھی نہیں دیا، اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر رکھی، کیونکہ پاک پیغمبر کی مکمل توجہ ان کافروں کی طرف تھی۔ ان کا بار بار اصرار کرنا اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا، کس بنیاد پر کہ یہ اپنا ہے، یہ تو بعد میں بھی آ سکتا ہے، یہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے، اب یہ بڑی مشکل سے جمع ہوئے، ان کو پہلے نمٹا لیا جائے۔ اب جو وقتی طور پر اللہ کے نبی نے جو تھوڑا سا ناگواری کا اظہار فرمایا، اللہ رب العالمین کو وہ ناگواری بھی پسند نہ آئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کا لب لباب اور خلاصہ، انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان کتنی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے مہذب، شائستہ، عقل والے، علم والے، مال والے، عہدے والے ہوتے ہیں، ان کی ظاہری حالت یہ ہوتی ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے نادان ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، وہ گندے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی ظاہری حالت قابل بیان نہیں ہوتی، نابینا ہو گئے، غریب ہو گئے، بہرے ہو گئے، معذور ہو گئے، ظاہری حالت کوئی اچھی نہیں ہے لیکن ان کی باطنی حالت ایسی ہوتی ہے، اندرونی اعتبار سے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نامی گرامی یا اچھے جانے جاتے تھے، ان کو دعوت دے کر ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو لانا چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ ظاہری اعتبار سے خاص نہیں تھے لیکن باطنی اعتبار سے وہ خاص تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت کے اندر یہ قانون بیان کر دیا کہ معاملات یہ ہیں، آپ نے ظاہری شکل والوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے باطنی شکل والوں کو دیکھنا ہے، آپ نے باطنی شکل والوں کو دیکھنا ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اب یہ تبلیغی جماعت والے آئے ہیں، تبلیغی جماعت والے آئے ہیں، اب اسی تبلیغی جماعت کو تصور کر لیں اور اس مجلس کو تصور کریں۔ اللہ کے نبی کافروں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، یقینی بات ہے۔ اب ذرا کو سمجھ آ رہی ہے سر؟ بجلی میں نے نہیں بند کی، کس نے بند کی ہے؟ کے الیکٹرک والوں نے بند کی ہے، تو غصہ ان پر اتاریے گا، مجھے دیکھنا فی الحال، ٹھیک ہے؟ مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ چلے نہیں بولتے، بات سمجھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کافروں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، سامنے سے آنے والا مسلمان صحابی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی توجہ اس موقع پر کافروں کی طرف ہوئی۔ اللہ نے قرآن کریم نازل فرما کر پیغمبر کو کہا توجہ یہاں سے ہٹائیے، توجہ ادھر فرمائیے۔ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یہ دعوت کافروں کو جا کر دو، ہم تو مسلمان ہیں۔ شریعت مطہرہ کا حکم، ایک طرف ہے کفر اور ایک طرف ہے اسلام، ایک طرف ہے کافر، ایک طرف ہے مسلمان، آپ نے دعوت دینی ہے، یہ دونوں بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اس موقع پر آپ دعوت کی ابتدا کس سے کریں گے؟ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اس موقع پر ہم نے اس بندے کی طرف توجہ کرنی ہے جو مسلمان ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کافر کو دعوت دو، شریعت کہتی ہے مسلمان کو دعوت دو۔ میں نے کل آپ کو بتلایا عقل کی بات ماننی ہے، عقل کے ماتحت رکھنا ہے نفسانی خواہشات کو، لیکن عقل کو پکڑ کر اس کو شریعت کے نیچے دبانا ہے۔ عقل یہاں پر کہتی ہے کہ دعوت کافروں کو دی جائے، پر شریعت کہتی ہے نہیں، پہلے آپ نے مسلمان کو دعوت دینی ہے۔ اس کی مثال ہمارے بڑوں نے لکھی ہے، دو بندے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو ہیضے کے اندر مبتلا ہے یا وہ کینسر کے اندر مبتلا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو نزلہ زکام لگا ہے۔ عقل سے پوچھیں ڈاکٹر کو پہلے علاج کس کا کرنا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کینسر والے کا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، زکام والے کا۔
اس بنیاد پر زکام والے کا عقل والا اس اسٹیج پر پہنچا، ابھی فوراً نہیں پہنچا، اس نے اپنی بیماری کی ابتدا کے اندر اس کی فکر نہیں کی، اب ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گیا، یہ مرتے وقت آیا ہے، اور یہ زکام والا یہ ابتدائی لمحات کے اندر آیا ہے۔ شریعت کہتی اس کو بچاؤ، وہ تو مرا ہوا ہے نا، آپ اس کو بچائیں، اس کو بچائیں گے تو یہ آگے چل کر بچ پائے گا۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے اور اس کی بیماری بڑھ کر یہ بھی موت کے منہ تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیات کریمہ نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ناگواری کا اظہار کیا، لیکن وہ جو نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم اپنے اندازے سے سمجھ گئے کہ سرکار نے جواب نہیں دیا، تو وہ پشیماں ہوئے اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کر گئے اتنے میں اللہ کی طرف سے یہ سورت نازل ہو گئی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود حضرات صحابہ کرام سے کہا جائیے نابینا کو تلاش کر کے لائیے۔ اب وہ نابینا صحابی دور نکل گئے، یہ صحابہ جو ڈھونڈنے کے لیے گئے ان کو جا کر پکڑا تو وہ ڈر گئے، ایسا نہ ہو کہ خلاف موقع جو میں بولا ہوں اس پر کہیں اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ ڈرتے کامتے ہانپتے ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر چادر تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم کو آتا دیکھ کر اللہ کے نبی نے چادر بچھائی اور ان کو فرمایا کہ میری چادر پر بیٹھو۔ اب وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، ابتدائی لمحات میں وہ تیار نہ ہوئے، لیکن سرکار کا حکم تھا، وہ چادر پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی یہ آیات سنانے کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا سمجھا تھا، میری نیت غلط نہیں تھی، تمہاری بے قدری بھی ذہن کے اندر نہیں تھی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر یہ قابو میں ہے، ان تک بات پہنچ جائے، آپ کو تو بعد میں بھی بات سنائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی اتنا احترام کرتے تھے، عام حالات کے اندر نابینا اس کی امامت بہتر نہیں ہے، لیکن سرکار جب مدینہ سے باہر جاتے تو دو مواقع ایسے آئے، سرکار نے مدینہ میں ان کو اپنا نائب بنایا اور مسجد نبوی کا امام بنایا۔ اللہ کے نبی کی جو 4 مؤذن ہیں ان میں عبداللہ ابن ام مکتوم کا نام بھی آتا ہے۔ تھے نابینا، عقل بلا کی عقل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، لشکر روانہ ہونے لگا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لے جائیں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس علی الاعمى حرج، کہ نابینا نہ بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ نابینا چلا جائے تو گناہ ہوگا، یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا نا، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ ساتھ لے گئے، وہاں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈالا، صبح جنگ شروع ہونی تھی، فجر کی نماز پڑھائی تو راستے میں لوگ پوچھتے حضرت آپ وہاں کریں گے کیا؟ ہاں تو یہ کہتے میں اذانیں دوں گا، تو میں نمازیں پڑھاؤں گا، اندر کی بات نہیں بتا رہے تھے۔ وہاں جا کے فجر کی نماز ہوئی، ادھر کافر ہیں ادھر مسلمان، تو یہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ وہ جھنڈا کس کے پاس ہے؟ اسلام والا، کیونکہ نابینا نظر تو نہیں آ رہا۔ سب نے کہا کیوں آپ کیا کریں گے؟ وہ کہا بتاؤ جھنڈا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو بتایا کہ جھنڈا فلاں کے پاس ہے، کہا جھنڈا میرے ہاتھ میں دو۔ سب نے کہا نابینا ہے، کہا جھنڈے کو پکڑنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تو دو۔ اس کے بعد پوچھا کافر کہاں ہے؟ بتلایا کہ وہ سامنے ہے۔ کہا اچھا ہمارے یہاں سے لے کر وہاں تک بیچ میں راستہ کیسا ہے؟ اونچ نیچ تو نہیں ہے؟ کہیں اونچ نیچ نہیں، بالکل سیدھا ہے۔ جھنڈے کو پکڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے مسلمان صحابی سارے پریشان، یہ بیچارے نابینا جائیں گے آگے کافر ان کو شہید نہ کر دیں۔ وہ سارے کے سارے ناشتے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک بندہ جھنڈا دیکھ کے آ رہا ہے، وہ ڈر کے مارے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ تو وہ پورا کا پورا علاقہ بغیر لڑائی کے ان کے اس عمل کی بنیاد پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فرمایا عبسا، اس کو آپ اردو ترجمہ آسان انداز میں جو کہتے ہیں نا کہ چہرے پر جو اداسی چھائی ہو، ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ آج آپ کا موڈ خراب ہے یا اداسی ہے یا 12 بجے ہوئے ہیں، عبسا تیوری چڑھائی، التفات نہ کیا یا متوجہ نہ ہوئے، وتولا روح گردانی فرمائی،
ان اس بات پر جاءہ الاعمی آئے ان کے پاس ایک نابینا شخص، وما یدریک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم، لعلہ شاید کہ وہ آنے والا نابینا صحابی یزکا تزکیہ حاصل کر لے، پاکی حاصل کر لے۔ ظاہر ہے وہ جو آئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے نا، او یذکرو یا آپ ان کو نصیحت کریں، فتنفعہ الذکر نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ اما رہا ان لوگوں کا معاملہ، اب من استغنا جو بے پرواہ ہوئے، جنہوں نے آپ کو جھٹلایا، فانت لہ تصدی آپ ان کے در پر ہیں، مطلب آپ یہ چاہتے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ وما علیک اللہ یزکا جبکہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور بے ضرور تزکیہ حاصل کریں۔ قرآن کریم کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ نبی کا کام بات پہنچانا ہے، لیکن ہمارے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی، ہمارے نبی دعوت کے میدان میں اتنی جان مارتے تھے، اللہ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، ایسا نہ ہو آپ ان کے پیچھے اپنا گلا گھونٹ دیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ کا کام ہے آپ ان کو بات پہنچا دیں۔ اللہ نے آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ جہنم کے اندر جو لوگ گئے ان کے متعلق اللہ نبی سے، مبلغ سے، ہادی سے نہیں پوچھے گا، بلکہ ان سے خود پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس بنیاد پر آئے۔ تو نبی کو تسلی دی، آپ پر ذمہ داری کوئی نہیں ہے، ہر مبلغ کے اوپر یہی ہے۔ تبلیغی حضرات والے ماشاءاللہ، آپ حضرات ماشاءاللہ جہاں دعوت و تبلیغ کے میدان میں جاتے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں ہے، پوچھے گا خود اللہ ان سے، جو ماشاءاللہ نمازوں کے بعد آپ نے 3 دن نوٹ کیا جو بھاگے ہیں نا، جس وقت آپ لوگ جمعے والے دن تشریف لائے، امیر صاحب تو آپ لوگ جمعے والے دن تشریف لائے تو میں نے بیان میں کہا بھی تھا، آپ نے شاید سنا بھی ہو، یہ ہمارے لوگوں کی جو عادت ہے انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، یہ سارے یوں یوں کر کے دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کو نا، تاکہ آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ کے مہمانوں کو دیکھنے کا کتنا شوق ہے ان کو۔ تو میں نے آپ کو جمعے والے دن کہہ دیا تھا کہ یہ 3 دن کے اندر آپ ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ تو آپ کامیاب ہیں، آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ نے گشت کیے، آپ نے اپنا کیا نام اس کا بیان کیا، اختلاط کیا، کچھ بھی کیا، وہ سب کا سب کامیاب ہو گئے۔ ناکام کون ہوئے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا، ان سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ان سے نہیں پوچھے گا، سوچئے گا ضرور۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ بات پہنچا دینا، بات ختم۔ اب ہم بھی دعوت پہنچاتے رہیں، ہم بھی دعوت کیا کریں؟ پہنچاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا کے اندر 100 بندے اگر ہیں نا، 100 بندے، 99 بندے دین کی دعوت کے معاملے میں 0/0 ہیں۔ یہاں سے آپ بتائیں آپ نے کتنے بندوں کو دعوت دی؟ آپ نے پوری دنیا کا یہ حال ہے، پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی سارے کے سارے جو ایک گنی چنی چند افراد کی مخصوص طبقے کی جو جماعت ہے، یہ بھی ہمت ہار کر بیٹھ جائے گی۔ نبی کا کام تھا دعوت دینا، اب کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے۔ اب یہاں پر لوگوں نے ہر چیز کو مذاق بنایا۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے وہ جو دعوت دیتا ہے پورے علاقے میں، لیکن وہ دعوت دینے کے بعد لوگ اس کو چائے پلاتے ہیں۔ دوسرے شیطانوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، یہ دعوت دیتا ہے چائے پینے کے لیے، بوتل پینے کے لیے۔ اس قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ وما علیک اللہ یزکا، اے پیغمبر آپ پر لازم نہیں ہے، آپ ان کو لازم یعنی ان کا ضرور تزکیہ کرنا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا ہے۔ تو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب بھی اگر دعوت دے کر ایک بندہ اپنے ساتھ لے آئیں تو کل انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گا۔ فیصل صاحب آپ بھی آئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سمجھ آگے سر؟ اگر آپ لوگ ایک بندے کو دعوت دے دیں، اب پیچھے ابو بکر کونسلر بیٹھا ہوا ہے، وہ پیچھے بیٹھا ہے سابقہ کونسلر، ٹھیک ہے، یہ سرکاری بندہ، آپ مجھے بتائیں اگر یہ کھڑا ہو کر کسی کو دعوت دے گا 4 بندے اس کے کہنے پر نہیں آئیں گے؟ بولو، یہ پیچھے بیٹھا ہے خان ولی ڈمپر والا،
کیا یہ 4 بلوچوں کو دعوت دے کر نہیں آئیں گے؟ یہ عبد الرحمان بیٹا ہے، اس کو دنیا جانتی ہے، اس کی دعوت پر نہیں آئیں گے؟ فرید طوفان کو 200 بندہ جانتا ہے، نہیں آئیں گے؟ لیکن نہیں، ہماری مت ماری گئی ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں بس یار اب مجبوری ہے، جانا تو ہے نا. بس وہ آ گئے ٹیمپریری طور پر. سائیں ماشاءاللہ آپ کو بھی 4-5 بندے جانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جناب، کریں گے تو اپنا فائدہ. شریف انصاری کو سارے مردانہ کمزوری والے اس کو جانتے ہیں کہ دعوت دے دے، اس کو بولے کہ درس میں آؤ، انشاءاللہ بچوں کی لائن لگ جائے گی. دعوت دے دینا. عمران خان، اس کا انگوٹھا گھیرا ہوا ہے آج عمران خان کا نا، اس کا منہ آگے سے بنا ہوا آگے سے، تو آپ بھی دعوت دے سکتے ہیں. ایسے ہے کہ وہ پیچھے بابا بیٹا ہے سنگل دان. کوشش کریں آپ بھی. سر ناصر باجی یونین کے صدر ہیں سر، آپ کے ایک وائس میسج پر 50 بندہ آ جاتا ہے. کبھی وائس میسج درس کا بھی چلا لیا کریں. اگر وہ نہیں آتے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے یونین والوں کے پلاٹ سیدھے کرنے، مسلمان کرنا لازمی نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور وہ بندہ جو آپ کے پاس آتا ہے، يَسْعَى دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا آپ اس سے بے التفاتی کرتے ہیں. کلا ہرگز نہیں. انها تذکرہ یہ آیات یا یہ قرآن کریم نصیحت ہے. فمن شاء ذکر سو جو آدمی چاہے اس سے نصیحت لے لے. فی صحف مرفوعہ یہ ہمارے پاس قرآن کریم 114 صورتیں کتابی شکل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں لوح محفوظ میں ہر صورت الگ الگ ایک صحیفے کے طور پر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو لوح محفوظ سے دنیا میں لانا، یہ وہاں پر بھی جو محفوظ ہے وہ مقدس جگہ، مقدس مقام، اور وہ صحیفہ بھی مقدس. وہاں سے جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ بھی مقدس. جس کتابی شکل میں قرآن جمع ہوا وہ بھی مقدس. لہذا حاملین یہ قرآن کو بھی چاہیے اس کی تقدیس کا خیال رکھتے ہوئے وہ بھی مقدس بننے کی کوشش کریں. فی صحف یہ قرآن ایسے صحیفوں کے اندر ہے، مکرمہ جو عزت والے ہیں، مرفوعہ جو بلند ہیں، مطہرہ پاکے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ یہ صحیفے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کرامن برارہ جو عزت والے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان کیا جائے.